أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بيشيو يا بيشيو حاضر بحب حاضر بحب يحب يحب بابشوابو. Very good. بابشتابت بابشتابت يحب يحب تازبر وتو تازبر وتو واو زبر ألف واو زبر ألف توا توا بازر يابي بازر يابي توابي. توابي واو پر شادہ تھوڑا سخت کرو. توابي. توابي نون زبر نم نون زبرنا توابين توابين يحب التوابين يحب التوابين يحب التوابين. يحب التوابين. یہ بچوں اس ڈبے میں اب کتنے شاد والے حرف ہیں؟ تین. کون کون سے؟ جی. اب با پر جو شاد ہے کس کی وجہ سے ہے؟ غلط. یہ دو دفعہ با ہی ہے اس کلمے میں، یعنی ڈبل با ہے. ہاں جی. حاضر با بابش بو ملاؤ یحب. اب آگے ہے تا پر شد. وہ کس کی؟ ہاں وہ لام اور تا کا مخرج قریب ہے. لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور تا کا مخرج زبان کی نوک. کنارہ اور نوک قریب ہے. ادھر تا کا مخرج ہے ثنایا الیہ کی جڑ اور لام کا مخرج ہے ثنایا سے انیاب تک دانتوں کی جڑ یا مسوڑے. ٹھیک ہے. آگے واو پر کس کی شاد ہے؟ ہاں یہ ڈبل واو ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جہاں دو حرفوں کی شاد ہوتی ہے وہاں پر ایک ہی حرف لکھا ہوتا ہے. اب تا کی جو شاد ہے اس سے پہلے دیکھو لام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لام تا میں ملا ہے. يحب التوابين يحب التوابين يحب التوابين يحب التوابين. آگے بچوں اگلے ڈبے میں کتنے شاد والے حرف؟ پہلا حرف با. دوسرا حرف سین. اور با پر شد کس وجہ سے ہے؟ دو با ہے. سین پر شد کس وجہ سے؟ لام کی. چلو بھائی. را زبر با رب را زبر با رب با پی سین بس با سین بس رب بس رب سین زبر سا سین زبر سا رب بس رب میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زبر با رب السماء رب السماء واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زبر وا رب السماوات رب السماء
رب السماوات رب السماوات. جی بچوں آگے جی. اب اگلے ڈبے میں کس پر شد ہے؟ تا پر. اب وہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ کیسے آئی ہے؟ نہیں غلط. ہاں تو تا میں ملا ہے. نہیں ایک ہی مخرج ہے. تا دال تو. زبان کی نوک دانتوں کی جڑوں پہ لگتی ہے لیکن اس کی صفت ہے موٹا ہونا. استعلاء اس کو کہتے ہیں کہ یہ صفت قوی ہے یعنی تا باریک ہے. وہ اس کی صفت ضعیف ہے. تو کی قوی ہے مضبوط صفت ہے. تو پہ کلکلا والی صفت نہیں ہوگی. تا میں مل جائے گی تو پڑھیں گی نہیں لیکن اس کے ملتا اور ہا کو جو شد ملائیں گے بیچ میں تو کی تھوڑی سی آواز موٹی ہوگی. تو پڑھنا نہیں ہے اپنے ہا زبر تا پڑھنی. تا ہے تو نہیں. ہا زبر تا حوت. تا زبر تا پیش تو. احوت. احو ہا کے بعد نا حوت یعنی اصل لفظ ہے احاط تو. اصل اکیلا اکیلا پڑھے گا احاط تو. اب ملائیں گے احد تو نہیں یہ غلط ہے. احد تو قاعدے کے مطابق ملانا ادغام اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص. ادغام یعنی کمپلیٹ نہیں ملانا. اس کی صفت باقی رکھنی حرف ملا دینا. احاط تو. اسی طرح اگلا لفظ ہے اس میں بھی تو کو تا میں با زبر با. سین زبر طا سل. تا سل. تا پیش تا زبر تا. بسل تا. بسل تا. ذرا تھوڑا سا اس پہ مشق کرنی ہے آپ نے. بسل تا. بسل تا. آگے جی نون زبر خا نخ. لام پیش کاف. ادھر بھی اب قوف کاف میں کیوں ملے گا؟ قریب. اس کا دونوں کا ہے زبان کی جڑ لیکن قوف میں نرم تعلق کاف میں سخت تعلق. مخرج قریب ہوا. ایک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہے ایک زبان کی جڑ کے اعتبار سے ایک ہے لیکن جہاں لگتی ہے وہ لگنے کی جگہ تھوڑی تھوڑی قریب ہے. قوف پہ نہ لام پیش اس کے بھی بیچ میں موٹی آواز آئے گی. لو کم. اس کو ادغام کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص یعنی آدھا لفظ ملاؤ. مطلب اس کا مخرج نہ رہنے دو صفت رہنے دو. کلکلا بھی نہ. اصل تو ہے لو کو کم نخ لو کو کم لیکن اب ملائیں گے نخ لو کم. کم کم باریک کریں گے. نخ خواہ موٹی پڑھنی ہے. نخ لو کم. اب آگے پھر دال کا تا میں مل رہی ہے. اب دال اور تا میں کیوں مل رہی ہے؟ غلط. ایک مخرج ہے تا دال تو کا لیکن یہاں پر دال موٹی نہیں ہے لیکن یہاں ملانا بالکل آسان ہے. دال بالکل تا بدل جائے گی. اس کو کہتے ہیں ادغام تام مکمل ملا. نہ مخرج رہے نہ اب کلکلا نہیں ہوگا دال. ویسے تو اکیلا لفظ ہے قود آتا نا قود ظلموا قد ضل فقد ضل لیکن یہاں پر اب کلکلا نہیں ہوگا. قاف زبر تا قد. قد تا زبر تا. قد تا. اب آگے یہاں پر شد ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟
یا دو بار ہے. سمجھ گئے کیا نشانی؟ چلو گرامر کے حساب سے تو روٹ پتہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی ساکن حرف نہیں لکھا ہوا. جس طرح تا پر شد ہے اس سے پہلے دال لکھی ہے نا. چلو تو باپ کو تھوڑا سخت کرنا ہے. بیانا سیٹی نہ آئے بچوں. قد تبینا سیٹی نہ بنے. قد تبینا. چلو بچوں آگے جی. آگے بھی تا پر شاد ہے اگلے قدر میں. وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ کس کا ادغام ہو رہا ہے؟ دال کا تا میں. کیوں ہو رہا ہے دال کا تا؟ حرف تو الگ الگ ہے، مخرج ایک ہی ہے. تو ادغام تام ہوگا یا ناقص؟ تام. تا دو نقطے والی تام یعنی مکمل. نہ صفت باقی رہے گی کلکلا والی اور نہ مخرج. مخرج تو ہے ہی ایک، وہ اسی جگہ لگنے. کلکلا نہیں ہوگا تو بس. قاف زبر دال عین زبر ع با زبر تابت عبد تا پیش میم تم عبد تم جی بچوں آگے چلو. آگے جو ضا پر شد ہے ایک ہی مخرج ہے. کس کا؟ زال اور ضا. سا زال ضا. جی بھائی حمزہ زیر ضا. اب یہاں پر پہلے زال کی آواز باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح موٹا حرف ہو تو موٹا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف کمزور ہے، ضعیف ہے. از نہیں، غلط. حمزہ زیر ضا. ضا زبر ضا. لام زبر لا. میم پیشوا مو. اگلے ڈبے میں شد کس کی ہے؟ اب یہاں دو دال آئے ہیں. اب میں نے نشانی بتائی تھی جہاں دو حرفوں کی شد ہو وہاں پہلے ساکن نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ہے. تو وہی نا، جب ایک ہی جیسے دو حرف ہوں ان میں جب شد ہوتی ہے تو لکھتے ایک ہی ہیں، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ ایک ہی کلمے کے اندر ہو. یہ قد الگ ہے اور داخلو الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دال مل جائے گی لیکن لکھنے میں دو لکھی ہوں گی. اس طرح اوپر ہے نا تواب نہیں سوری تبینہ، وہ یا دو اس تبینہ کی ہی دونوں یا ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ ربو وہ دونوں بار ربو کی ہیں، لیکن ادھر قد کی دال الگ ہے اور داخلو اس لیے دو لکھی ہیں. یہ قاف زبر دال قد. دال زبر دا. قد دا. خا زبر خا. قد دا خا. لام پیشوالو. قد دخلوا. یہ بچوں آگے بھی زال پر شد ہے. کس وجہ سے؟ ایک ہی حرف دو بار آیا ہے لیکن لکھے بھی دو ہیں، حالانکہ ایک لکھا چاہیے تھا. از الگ ہے اور ذہابہ. حمزہ زیر زال از. زال زبر ز. از. ہا زبر ہا. اذہ. با زبر با. اذہب. اذہب.
جی بچوں یہ ہے شد کا سبق تھا، انہوں نے بیسک تو شد کا دیا لیکن اس کے اندر اصل سبق شد جہاں بھی ہو اس کے پیچھے ہوتا ہے ادغام. کیا؟ ایک ادغام کا معنی ایک حرف کو ملانا. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی حرف دو بار ہو، یا ایک ہی مخرج کے دو حرف اکٹھے ہوں، یا قریب مخرج والے دو حرف. ان میں ایک شرط ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، لیکن اگر ایک ہی جیسے دو حرف ہوں تو ساکن ہو تب بھی ملاتے ہیں، نہ ہو تب بھی ملا دیتے ہیں.